دیگو دنوں سجان سونا آ گیا میرے نال ساتھی آئے گڈی دے اندر کہہ رہا تیرا پتر نہ آیا نیندر نہیں آتی میں سوچی پہ گیا ادو تیرا لال نہ آئے تینوں راتی نیندر نہیں پی یہ مطلب ہے تیرا پتر تیری گود دی بہار ہے جدا پتر گود دی بہار بانجے راتی جاگدا رہندا ہے ذکر مصطفیٰ تے تینوں نیندراں کادے واسطے اوندیاں نے جا کے آکھنا یا مینا دی گود نو سجان سونا آ گیا اے ماڑیاں دا مانتے تران سونا آ گیا آمینہ دی گود نو سجان سونا اچھا سونا رحمت بن کے آ گیا بولو رحمت بن کے آ گیا نبی کریم سواری کے سوار نے بخاری کی حدیث سے پاک سواری کے سرکار سوار جی آیا ہے اہلم و سہلم مرحبا حضور سرکار آئی سرکار دی سواری جا رہی بولو سرکار دی سواری جا رہی سواری کی سرکار بیٹھی ہوئی اچانک میرے نبی دی سواری دبک گئی اچانک میرے آقا دی سواری ڈر گئی سرکار کائنات دے غلامان یہ لکھی کی سونے سواری طریقہ دے واسطے وے سرکار کائنات نے فرمایا اے قبرہ والیاں قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے پتہ نہیں تساں بولنا ہے کہ نہیں بولنا لیکن میرا جملہ یاد ضرور رکھنا آقا جانے نے فرمایا جانے جانا مدینے والی سرکار نے فرمایا غلاموں اے قبر والیاں قبر وچ عذاب ہوندا ہے پیا سرکار کائنات نے باہر کھلو کے اندر دیاں خبراں عطا فرمائیاں قبراں وچ عذاب ہوندا ہے پیا رضا باد والے قبر دے اندر کھڑکی نہیں ہوندی قبر دے اندر روشن دان نہیں ہوندا قبر دے وچ سوراخ نہیں رہن دے اسی بالکل مٹی اُتے پا کے اُتے پانی دا ترکاؤ کر کے پھلاں دیاں پتیاں سٹ کے آنے اسی بالکل قبر نو بالکل لیپ کر دینے قبر وچ روشن دان نہیں ہوندا کھڑکی نہیں ہوندی سرکار باہر کھلوتے فرماندے نے قبر والے نو قبر وچ عذاب ہو رہا ہے سرکار جان دے نے ہن عاشقو تسی ایک واری مینوں مزہ دینا نا باقیاں نال ساڈی گل ہی نہیں جے نبی باہر کھلو کے اندر دے خبراں جان دے جے نبی قبر تو باہر کھلو کے قبر دیاں اندر والے حالات جان دے اج گنبد خضرا وچ لے کے رضا باد والیاں دے ملاد دا حال بھی آقا جان دے منا مو مٹی دے تھلے جڑے قبر وچ نہیں انہاں دیاں خبراں میرا نبی دی اچھا پھر سرکار فرماندے نے انہاں چوں اے جڑے نا دو ایک پیشاب دے قطریاں تو نہیں سی پیدا ایک غیبت بڑی کردا سی پیشاب دے قطریاں تو نہیں سی پیدا ایک غیبت کردا سی لو جی اندر دیاں گلاں سرکار جان دے بولو آقا بولو نا آقا مولانا حسن رضا بولے جدو سنن دا انداز ہوگی نا کہ ایک باری خوش ہو کے بیٹھی جائے واہ واہ کیا بات ہے خوش ہو کے بیٹھی جائے سرکار جیڑے خوش ہو کے نا تھوڑا جا حاصل ہے ڈرائیور اٹھا کے پیچھے پیٹ چھڑ داں پیچھے چل میں بھی تھوڑی دیر بعد نیندر آ جائے گی کریم آقا دا غلامو مولانا حسن رضا بولے کہنے لگے بندہ مٹی قبلہ شاہ جی توڑیاں محبتاں توڑے نانے پاک کا ذکر خیر بندہ مٹی جائے نایا کعبے تو بندہ کیا ہے بندہ مٹی جائے نایا کعبے تو بندہ علامہ ابن علامہ کہہ رہے ہیں بے خبر ہو جو غلام
خاموش لوگوں سانو دیکھو اسی نبی پاک دے ذکر کے بھی کرنا سانو دیکھو تانو چاہ جائے اتر روندہ ہے میں کہا کیوں رونا ہے 10-15 لاکھ قرضہ چڑھ گیا ہے میں کہا پھر اگر روماں گا کوئی سنے گا میں کہا بچہ نہ روی ماں دودھ نہیں دین دیو تو ہاتھ نہ کرے رب کرم کی میں فرما دے گا لب ہلایا کر بندہ میٹھی جائے نایا کافے تو بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے گویا کا کیا ہے سرکار جان دینے پہچان دینے اے میرا غلام میں کس رنگ وچ یاد کردا پیا لو جی باتیں کرنا پیا وا سیدہ آمینہ دی گود دے اندر رحمت دی چوم مار کے آن والا سجا کے گود کائنات وجدان تقسیم کردا پیا آقا کریم نے اس قبر تے کھلو کے قبر دے اندر دے حالات دیاں خبراں دتیاں آقا جان دے جے سرکار کائنات قبر دے اندر دے حالات جان دے فیصلہ بادیو پڑھیا کرو آقا کریم دی ذات تے درود و سلام گنبد خضرا وچ لیٹ کے میرا نبی آشکا دیاں خبراں بھی جاندا ہے صحابہ نے عرض کیتی آقا اے گناہ کردا رہیا پیشاب دے قطریاں تو نہیں بچدا تے نالے غیبت کردا سی ہن بھرا دی غیبت کردا ہے تیاں ماں دی غیبت پیاں کردیاں نے گوانڈی دی غیبت پیا کردا ہے مولوی دی پیا کردا ہے پیر نال جڑیا کھڑا ہے چودھری نہ لگے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے میں ہوں یا تسی ہو عہد کر لو آج تو بعد زبان تے او گل لیاواں گی جڑی سچی ہوے گی حق ہوے گی سچ ہوے گی اسی سنی سنائی باتاں تے یقین نہ کر کے اگے بات نہیں ٹوراں گے اللہ سب نو غیبت تو بھی محفوظ رکھے تے پیشاب تے قطرات تو بھی اللہ محفوظ رکھے طہارت دا اچھا اہتمام کریا کرو سرکاری کائنات دے صحابہ کر دیں آقا ہن انہاں دے گناہ دی وجہ دے انہاں نو عذاب ہو رہا ہے آقا سی ہن عذاب دے کے ٹر جان گے میری آقا موجود جان کے فرمان لگے جے ساڈے آیاں بھی انہاں نو فائدہ نہ پہنچے تو پھر ساڈا قبراں تو لنگن دا فائدہ تے نہ ہویا قبلہ عالم بیٹھے نہیں پوچھو اور میرے آقا نے روٹ بھی قبراں والا اختیار فرمایا اندر قبراں تے جانا مزاراں تے جانا جائز ہی نہیں ہے کتھوں بندے سنن والے لے آئیے حضرات اے روٹ بھی سرکار نے قبراں والا اختیار کیتا سرکاری کائنات نے فرمایا صحابہ میں رحمت بولو رحمت تے او سامنے نہ کھجور دیاں ٹہنیاں توڑ کے لیا چھوٹی لیا کوئی انتظام کری ڈنڈا لیا بگڑیا تگڑیاں کا ڈنڈا پی سنی دی مثال کہاوت ساڈے کہ ساڈے جٹاں دی زبان دے وچ کہ بگڑیا تگڑیا دا ڈنڈا پی سرکار فرمایا تو سوٹی لے کے آؤ صحابہ حیران ہو گئے سرکار سوٹی کی کرنی ہے اگے او قبراں وچ عذاب وچ پھسے نے او سوٹی مگر سرکاری کائنات دے کول سوٹیاں شاخاں آ گئیاں ہریاں بھریاں سرکار نے ایک اس قبر تے گڑ دتی ایک اس قبر تے گڑ دتی فرمایا جدوں تک گڈیاں رہن گیاں قبراں والے نوں فائدہ پہنچدا رہے گا بولو قبراں والے نوں فائدہ لو جی اتنے کے اندر نبی فائدہ نہیں دیندے ولی فائدہ نہیں دیندے کمری والا فرما رہی ہے کہ سوٹیاں فائدہ دیں گے بولو کی فائدہ دیں گیا ڈنڈے فائدہ دیں گے سوٹیاں فائدہ دیں گیا ایک ڈنڈے فائدہ دیں گے یا رسول اللہ ایک ڈنڈے کس طرح فائدہ دیں گے آقا جانے نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کر دیئے جنی دیر تک یہ تسبیحاں پڑھدیاں رہن گیاں قبر دے ہوتے یہ چھوٹیاں گھڑیاں رہن گیاں قبر تے ذکر کردیاں رہن گیاں نا فائدہ قبراں والیاں نو پہنچدا رہے گا یہ چھوٹیاں ذکر کرن تے قبراں والیاں نو فائدہ پہنچدا ہے تے جے پتر ذکر کرے بیٹا ذکر کرے او دے مرنے والی ماں نو دا فائدہ کیوں نہیں ہو سکدا باپ نو دا فائدہ کیوں نہیں ہو سکدا یہ دا مطلب ہے ماں دے پیچھے پتر جناب دعاواں منگنے والا ہوئے بیٹا دعا کرنے والا ہوئے اللہ تعالیٰ ماں پیاں دی مغفرت فرما دیندا ہے سرکار کائنات نے فرمایا لوگو اس طرح میں عذاب دیکھ کے چلا نہیں جاواں گا کیونکہ میری شان رحمت للعالمین بن کے آیا تے جتے رحمت آ جائے اتنے زحمتاں چلیاں جاندیاں
بولو اتھے زحمت چلیاں جاندیاں نے اتھے رحمت ڈیرے لا لیں دائی حلیمہ نے پوچھو ہاں کہ سرکار کائنات دی رحمت ملی سی تے پھر گھر وچ برکت کنی آئی کنی برکت آئی لو جی انسان تے انسان رہ گئی بولو انسان تے انسان رہ گئی دروازے دیوار دے اتے چڑیا بیٹھی بولی بھی بول دی صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ چڑیا کی پہ کہہ دی نثار بھائی میرے بال وکڑا ہے میں پریشان نہ ہو تو آٹے چکو پڑھیا لکھیا بندہ یہ ٹرانسلیشن کرے درہ یہ جڑی ایدی آواز دی کو ٹرانسلیشن کرے تسی تو ویسے بڑے چنگے لوگ ہو میں راتی چکیرے سا ایسے اگی رضا اگے چلے جو چکیرہ اڈا ہے تے پھر اس کو بعد اقبال لگا تھا ان دو جگہ تے جمعہ تقریر کر کے آیا پھر بھی کتی نہیں کھرکتا پیا پھر بھی ٹیل لا کے پسینہ کٹ کے تقریر پیا کرنا سب میں لگی جی حضرات تسی ناچ تک ناچ شروع کر دینا اگوانیو سبحان اللہ چٹ بھیج دیتی انہوں نے کہا اے جڑے اگے پڑھدا پیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا ایک باری پڑھیا جی میں چوپ بندے نے پھر بیٹھنا ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء یہ کتے بھول جوان میں نو دس دینا رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے سبحان چلو ایکڑی قرآن دی ہے بڑی بھول گئی یہ نات تو بڑی پرانی ہو لوگ یاد رہے قرآنی نات ایک بار بندہ سی نات محبوب مرغوبہ بدم دانی محبوب تے فوت ہو گیا اللہ پاک کی قبر تے گلوڑا رحمتہ نازل فرمائے تے فرماندے نے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے ناتائیں آئیاں میں یہ نہیں آگا گا انہاں تے زوال آ جاتا نانا نبی پاک دیاں صفتاں تے کدی زوال نہیں آیا شانہ ہوئی رہی نے نات ہی آئی چند دن پڑی گئی اس تو بعد نات کا چھوڑ کے نواں کلام جی ہم یہ ساری ترتیب دے دیتی جاندی ہے پہلے میں دو کہ میں دوڑے پڑھاں گا پھر اس تو بعد میں چار کے کلام ایسا پڑھاں گا اس تو بعد پھر میں دو جی جدت آ گئی وہ ناتا قرآنی نے جڑی گا نا ان لوگ آتے ہیں ہون نات خانی یہ سوڑ کے کان پک گئے قبلہ شاہ جی شیخ القرآن ابو الحقائق مولانا پیر عبدالغفور ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ القرآن آپ ایک شعر میں بار بار پڑھ دیں بار بار پڑھنا تے بندے آدھے میں بڑی میں پشمہ ہوں دیا انہاں کہا جی ایک شعر میں بار بار پڑھی جاندے ہو تو اور کوئی شعر نہیں ہوتا اور نہیں شعر ہوتا شیخ القرآن فرمان لگے ماں نے پوچھل تو پہلے تو رب نے پوچھ جس بار بار آکے فابی ای آلائی ربی کو ماں تو کذبا ماں نے سوال کرن تو پہلے رب نے پوچھنا ایک باری جو کہہ رہے تھے بار بار قرآن بچ کیوں کہہ رہے تھے آپ فرما دے سر ماں بار بار یہ پڑھ کے مزے لے رہے ہمارا اسی مدے لینا میں پیار دینال اے جڑی نات تو پہلے نات کا سر لگانا ہے پیا تو انہوں تے سر دا بھی پتہ لگ جانا ہے سانوں تے دا پتہ نہ لگیا لیکن میں پھر سنیاں گا جو کہ چوکی دارا میں او دے کلو جواب دے دے کے نکل گیا میں آکیا ہے سلطان بھی کہہ دیئے سی مدینے والے دے غلامیاں اور سدھے ہو کے بیٹھے سرکار دی نات رون لگی ہے اور اے سر رستہ پیدا دیئے اس رستے تو جانے اے دا مطلب ہے ساری کائنات دا ذرہ ذرہ ذکر خدا بھی کرنا ذکر مصطفیٰ بھی کرنا پیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کدی قرآن بھی پڑھیا کرو حدیث پاک بھی پڑھیا کرو آقا جانی دیاں شانہ سماعت کریا کرو ایک چڑیا یار کے بولیاں پہ بول دیئے لیکن اسی ٹرانسلیشن بیک کھڑ کے تے نہیں جان دے چڑیا بولے تے سن بولیاں دا پتہ نہیں لگدا نبیان دا سلطان حسنین دا بابا فاطمہ دے بابا جان دے سواری آن کے
اونٹ بولے میرا نبی پہچان جاتا ہے چڑیا چوں چوں کر کے بولی بولے میرا نبی چڑیا دی بولی بھی جان جاتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس نے بولی بولی اپنی چوں چوں کر کے بولی بولی صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی کہہ لیے فرمایا کہہ رہی ہے کہ میرا گھونسلہ جس درخت پہ ہے نا مالک نے درخت بیچ دیا تے جن نے پیسے دیتے ہیں نا مالک نے درخت خریدے نے انہوں وڈن دا پروگرام بنا لیا ہے اجی میرے بچیاں نے پر نہیں لگے رحمت دی جھوموں پا کے آئے ہیں رحمت دا تاج سجا کے آئے ہیں انہوں کہہ دے چاند دن کھلو جائے بچیاں میرے بچیاں پر لگ جان بے شک پھر اس کو بعد درخت کٹ لے سرکاری کائنات نے فرمایا ہوا جے کھلو جا اجی دی بچیاں پر نہیں لگے جیڑا جانوراں تے پرندیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا تے تواڈو سی تے پھر نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے محمد دا میلاد منا رہے ہیں آقا کریم دا میلاد پہ کر دیو تسی تے پھر اشرف المخلوقات ہو سرکار کائنات دا کلمہ پڑھنے والے ہو ساڈا ایمان تے عقیدہ وہ نبیوں میرا ہے متی لقبی پانے والے وہ نبیوں میرا ہے متی لقبی پانے والے مراد غریبوں کی پلانے والے وہ اپنے برائے غم کھانے والے وہ اپنے برائے غم کھانے آقا کریم نے فرمایا میرے امتیوں میں امت واسطے حریص بن کے آیا کہ میں بچہ روندا ماں چپ کران دیے میرا نبی 17 ماما نال زیادہ بڑھ کے اپنے غلام نال پیار کرنے والا ہے آخو سبحان اللہ لو جی سرکاری کائنات مدینے دی گلی وچ جا رہے ہیں اللہ سب نو مدینہ وکھا مدینے دی گلی وچ سرکار جا رہے ہیں تے نال سرکار دے غلام نے کتنی رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے ساتھ تیرے یار پیارے ہوں مدینے دی گلی وچ سرکار نے ایک سائڈ تے نا ایک کلی ویکھی جس کلی دے اندر چوپڑی دے اندر ایک ہرنی بچی بولو ایک ہرنی بچی ہوئی ہے لو جی ہون میں ایسے رنگ بیتوں میرا دل تے کر رہا سی میں ذرا تتکا کے کرا لیکن ہون میں بھی بچانا کل پھر تقریر کرنی ہے دو کے کارے آیا چلو ہرنی بچی ہوئی ہے جدو سرکار دی سواری لنگی ہرنی بول کے کہندی ہے لجپالاں دا لجپالی رحمتاں دا تاج پا کے رب نے تینوں ٹوریا ہے سونیا جے تو بھی نہ چھڑاویں غریب پروری نہ کریں تے ساڈی غریب پروری کون کرے گا سونیا ادھر نگاہ مار نہ ذرا میں قید ہو گئیاں شکاری نے مینوں جال وچ پھڑیا ہویا ہے نہ سوا کردا ہے نہ مینوں رہا کردا ہے سونیا تیری مہربانی اللہ دا محبوب مینوں آزاد کروا دے بولو مینوں آزاد کروا دے مینوں آزاد کروا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کی گل نوں سنیا ہرنی کہندی ہے سونیا مینوں آزاد کروا حضور نے فرمایا تیرا مالک کتھے ہے یا رسول اللہ